الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 191 میں 191 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، ہم پچھلے ویلاگ میں گفتگو کر رہے تھے صلح حدیبیہ میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمرہ کی غرض سے رخت سفر باندھنا اور اپنے ہتھیاروں کو میان کے اندر رکھنا، لڑائی کی غرض سے نہ جانا، اور اس غرض کی خاطر، اس مقصد کی خاطر انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنا ارادہ کرنا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام تقریباً 1500 یا 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ اپنا سفر، رخت سفر مکہ کی جانب باندھا اور اپنا رخ مکہ کی طرف کیا، اور ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی جو تھی، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، ان کے قلادے ڈالے۔ قلادے کہتے ہیں پٹا ڈالنے کو۔ یہ ایک عرب کے اندر یہ روایت تھی کہ قربانی کے جانور تھے ان کے اگر وہ چھوٹے جانور ہوتے، بھیڑ بکری، تو ان کے گلوں میں قلادے ڈالتے، اور اگر اونٹ ہوتے تو ان کو کوہان کو کاٹ کر اس میں وہ نشانی بنا دیتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور پھر ان جانوروں کے ساتھ کوئی اعراض نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اور ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر، اور ذوالحلیفہ جو ہے یہ میقات ہے اہل مدینہ کے لیے، اور گرد و نواح کا جو علاقہ ہے ان کا میقات ہے۔ میقات یعنی آپ جب عمرے کی غرض سے یا حج کی غرض سے جب آپ جانا چاہتے ہیں، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے اپنا احرام باندھیں گے، تو یہ میقات ہے اہل مدینہ کے لیے اور اطراف کے لیے۔ ناظرین اکرام، جب ذوالحلیفہ پہنچے تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد، اور اکثر چونکہ سفر ان کا جو عمرے کا تھا، احرام باندھا اور جو جانور قربانی کی تو ان کے گلے میں جو ہے وہ قلادے ڈالے، تو قلادے ڈالنے اور احرام سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی غرض سے نہیں جا رہے تھے بلکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، اور سرور کونین کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ ہم امن کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے اور نہ کہ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی دوران سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کا ایک جاسوس بھی آگے بھیج دیا، روانہ کر دیا، تاکہ وہ قریش کی عزائم کا، ان کے مقاصد کا پتہ لائے اور خبر لے کے ہماری طرف آئے۔ جب آپ اور آپ کے صحابہ عصفان کے قریب پہنچے تو جاسوس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ کعب بن لؤی کا قبیلہ جو ہے اور اس کے حلیف قبائل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر قبائل بھی اس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور مسلمانوں کو اور سرور کونین کو بیت اللہ کا راستہ روکنے کا تہیہ کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اطلاع کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے، اور پھر سرور کونین نے مشورہ کیا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کیا کہ ہم
ان لوگوں کے یعنی قریش کی اعانت کرنے والوں کے، یعنی اس جو جمع ہو رہے ہیں قریش کی اعانت کرنے والے ان قبائل کے اہل و عیال کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کے اوپر قبضہ کر لیں، یا پھر آپ کی رائے کیا یہ ہے کہ ہم سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور جو ہماری رستے میں حائل ہو رکاوٹ بنے تو ہم اس سے لڑیں؟ تو اس کے اوپر اس بات کے جب سرور کونین نے پوچھا، مشورہ کیا، اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، مگر پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر ہم لوگ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات سرور کونین نے سنی، تو پھر جب سرور کونین کو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم لڑنے کے لیے نہ آئے، عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ پھر ابو بکر صدیق نے ایک بات یہ بھی اضافہ کی اس میں کہ ہاں البتہ اگر ہمارے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان، خانہ کعبہ کے درمیان، اللہ کے گھر کے درمیان کے جو بھی ہمارے حائل رستے میں رکاوٹ بنے گا، جو اس کے ہمیں روکے گا، اس کے درمیان حائل ہوگا، تو پھر ہم ان سے لڑیں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ تو پھر یہ بات جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اچھا تب چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو، اور لوگوں نے اپنا سفر جو ہے وہ آگے کی طرف رواں دواں رکھا، جاری رکھا۔ ناظرین کرام، اب آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم مسلمانوں کو بیت اللہ اور اس کے روکنے کی جو کوشش کی گئی اس پہ گفتگو کریں گے، ان کے راستے کو رکاوٹ جو بنی ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔